بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب ما جاء في الصدقة عن المیت، میت کی طرف سے صدقے کے بیان میں جو کچھ آیا ہے. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال اخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے: صدقہ جاریہ سے، اور ایسے علم سے جس سے نفع اٹھایا جائے، یا ایسے بیٹے سے، بچے سے، نیک بیٹے سے جو اس کے لیے دعا کرے، نیک بچہ، خواہ وہ بچہ یا بچی ہو، جو اس کے لیے دعا کرے. من صدقۃ جاریۃ، جیسے اوقاف وغیرہ، وقف وغیرہ، اور پل وغیرہ بنانا، کنواں وغیرہ کھود لینا، باقی وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل کا ثواب جو ہے ہر شے سے ختم ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو تین چیزیں ہیں ان سے اس کے عمل کا ثواب ختم نہیں ہوتا. علم ينتفع به، جیسے تعلیم ہے، تصنیف ہے، آگے شاگرد بنائے ہیں، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ سبق وغیرہ کسی بھی کتاب وغیرہ کی کوئی شعر لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں اور جس سے آگے نفع اٹھایا جا رہا ہو. جیسے ابھی ہم جو ہے وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب سے نفع اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب انہیں مل رہا ہے. اور تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ تصریف جو ہے یہ بڑی مضبوط ہے علم منتفع میں، اس لیے کہ یہ زیادہ دیر تک رہتی ہے. جیسے ابھی بہت سی کتابیں جو 700 سال سے اور ہزارہ سال پہلے لکھی گئی ہیں اور آج اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے. اور ولد صالح یدعو لہ، ابن ملک کہتے ہیں کہ صالح کی غیر لگائی اس لیے کہ اجر اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ صالح سے مومن مراد ہے، کوئی مومن ہو، بچہ ہو، دعا تو کرتے ہی ماں باپ کے لیے. یہاں پر یہ کہا کہ جی بچہ ہو اور اس کی دعا جو ہے اس کو نفع پہنچاتی ہے. بچہ نہ ہو، اگر کوئی اور بھی جو ہے وہ اگر دعا کرے مرنے والے کی تو وہ بھی تو نفع دیتی ہے. تو یہاں پر بچے کے ساتھ تخصیص کی وجہ تو کہتے ہیں یہ بیٹے کو اور اولاد کو دعا پر ابھارنا ہے، کہ تاکہ جب یہ حدیث لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، تو وہ جو اولاد ہوگی وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی. اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے، خاص کر جب وہ دنیا سے چلے جائیں. میرے والد محترم ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو حدیث واضح ہے اور سامنے ہے، تو اس استغفار کے ساتھ کہ نبی پاک سے نے فرمایا کہ اولاد کی دعا جو ہے وہ والدین کو پہنچتی ہے. یدعو لہ، تو اللہم اغفر لابی واجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. یہاں پر جو ہے وہ تین چیزیں آئی ہیں، اور باقی جو حدیث ہیں کچھ اور دوسری حدیثوں میں ان تین سے زیادتی بھی آئی ہے. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ جو چیزیں ہیں گنی ہیں وہ 11 چیزیں ہیں، اور اس پر جو ہے یہ نظم بیان، اس نظم کا دن کو پرویا ہے: اذا مات ابن آدم لیس یجری علیہ من فعال غیر عشری علوما بثها ودعاء
ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري ورعاية مسقف ورباط صغر وخفر البير وإجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل لذكر وتعليم لقرآن كريم فوزها من أحاديث بحصر. امام سیوطی رحمۃ اللہ سے بھی پہلے جو ہے وہ ابن عماد نے 13 چیزیں گنی ہیں اور پھر ان کی حدیثیں بیان کی. یہ ساری چیزیں ان 3 کی طرف ہی لوٹ آتی ہیں. باب ما جاء في من مات من غير وصية يتصدق منه عنه. کسی وصیت کے بغیر بھی مر جاتا ہے جو اس کے صدقہ کیا جائے تو اس کے بیان میں قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت ایک عورت نے کہا عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان امی ثلثت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وآتت لتصدقت وآتت. کہتے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ اچانک مر گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی اور کچھ دیتی ہے. فتجزی ان اتصدق عنها، تو کیا یہ کافی ہوگا اسے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فتصدقی بها عنها. آپ نے فرمایا جی ہاں اسے نفع دے گا تمہارا صدقہ، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان صدقہ تنفع المیت، صدقہ میت کو نفع دیتا ہے. منذری نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی تخریج نسائی اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے. ثلثت نفسها، مجهول کا صیغہ ہے ای ماتت فجاہة واخذت نفسها. قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا زكريا ابن اسحاق قال اخبرنا عمر بن دينار عن اكرمة عن ابن عباس ان رجلا قال، ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ان امہ توفیت، کہ اس کی ماں جو ہے وہ مر گئی ہے. ان امی توفیت افا ینفعها ان تصدقت عنها، اگر میں اس کی طرف صدقہ کروں تو کیا یہ اسے نفع دے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں. قال، آپ نے فرمایا اس نے عرض کی فإن لي مخرفا، اس آدمی نے کہا کہ میرے لیے ایک مخرف ہے. یعنی ایک باغ ہے ایک پھلدار باغ ہے،
مخرفن کہ جس سے پھل چنے جاتے ہیں، یخرف منہ اے یجنا من ثمرہ، درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شجرۃ من خراف مسمار، پھلدار درخت، تو میرے لیے ایک پھلدار درخت ہے میرا ایک. وإنی اشہدک انی قد تصدقت به انا، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے وہ باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. منذری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے، ترمذی اور نسائی نے حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ جو آدمی تھے یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابن عباس کا یہ کہنا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے وہ یا رسول اللہ، تو اس سے مراد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باب ما جاء فی وصیت الحربی، باب ما جاء في وصية الحربي. يسلم وليه. حربی کی وصیت کے بیان میں جس کا ولی اسلام لا چکا ہو، ایلزمہ ان ينفذها، انفاذ سے ہے، ینفذہ بھی ہو سکتا ہے تنفیذ سے، کہ کیا اس کے مسلمان ولی کو یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے حربی کافر رشتہ دار کی وصیت کو جو ہے وہ پورا کرے. یسلم اسلام سے ہے، ولیہ یہ وصیہ، یہ یسلم کا فاعل ہے اور جملہ حالیہ ہے، یعنی وصیت کرے حربی اس حال میں کہ اس کا ولی اس کا وصی مسلمان ہو. اور جب کافر وصیت کرے تو کیا اس کے مسلمان وارث پہ لازم ہے کہ اس کی وصیت کو نافذ کرے؟ اس بارے میں یہ باب ہے. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يؤتك عنه 100 ركبة، فآتك ابنه هشام 50 ركبة، فأراد ابنه عمرو أن يأتك عنه 50 الباقية. کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ 100 غلام آزاد کیے جائیں. اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور اس کے بیٹے عمر نے ارادہ کیا کہ اس کی طرف سے باقی 50 آزاد کرے گا. فقال حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے اس نے کہا کہ یہاں تک کہ میں پوچھوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، وہ نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ان ابی اوصى بعتق 100 رقبہ، میرے باپ عاص بن وائل نے وصیت کی تھی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کی. وَإِنَّ هِشَامًا آتَكَ عَنْهُ 50، میرے بھائی ہشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں. وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ 50 رقبہ، اس سے 50 باقی رہ چکے ہیں. اوتق عنہ، کیا میں اس کی طرف سے یہ 50 آزاد کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقت عنه او حججت عنه بلا ہو ذلك. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس سے آزاد کرتے یا اس سے صدقہ دیتے یا اس کی طرف سے تم حج بدر کرتے تو یہ بات اس کو پہنچ جاتی. اب تو وہ کافر مرا ہے اور حالت کفر کے اندر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جو صدقے وغیرہ ہیں اس کو نفع نہیں دیں گے. کیونکہ یہ جو
اور یہ صدقات وغیرہ اس کو نفع اب نہیں دیں گے۔ اس حدیث میں دلیل اس بات پر کہ صدقہ کافر کو نفع نہیں دیتا۔ اور اس بات پر دلیل ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو عبادت مالی اور بدنیہ دونوں نفع دیتی ہیں۔ اور لمحات میں ہے کہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کافر کے جو مسلمان وارث ہوں ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ وصیت جو نیکیوں کے بارے میں، نیکی کے کاموں کے بارے میں وصیت بالقرب لازم پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنذر غرماؤه ويرفق بالوارث۔ باب اس بیان میں ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مر جاتا ہے اور اس میت کے لیے پھر جو ہے وہ ایسا اتنا مال ہوتا ہے، وفا ہوتی ہے کہ جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، تو یستنذر غرماؤه، اس کے غرماء کو، اس کے قرض خواہوں کو ان سے مہلت لی جائے، اور یرفق بالوارث پہ سے نرمی کی جائے، یعنی جلان فی اداء الدین بالوارث ولا ینف به، کہ وارث پہ سختی نہ کی جائے، ان سے نرمی کی جائے قرضہ مانگنے پر۔ قال حدثنا محمد بن علاء ان شعيب بن اسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره جابر بن عبداللہ سے کہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ خبر دی کہ ان اباہ توفی وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، کہ اس کے جو باپ ہیں ان کے والد انتقال کر گئے ہیں اور ایک یہودی کے 30 وسق جو ہے وہ اپنے اوپر قرضہ چھوڑ گئے ہیں۔ فاستنذره جابر، تو جابر نے سے جو ہے وہ مہلت مانگی، اس نے انکار کیا۔ فکلم جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع له الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ آپ میری اس سے سفارش کیجئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم آئے، فکلم الیہودی، یہودی سے آپ نے بات کی، لیاخذ ثمر نخلہ بالذی لہ علیہ، تاکہ وہ اپنے اس درخت کا جو آپ کا اس یہودی کے اوپر تھا اس کا پھل لے لے۔ فابا علیہ، تو اس نے یہ بھی انکار کر دیا۔ وکلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے بات کی، ان ینذرہ کہ وہ مہلت دے دے۔ فابا، تو اس نے انکار کیا۔ وساق الحدیث، اور ساری حدیث جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بیان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہلت مانگنے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ مہلت دینا یہ تقاضۂ شریعت ہے اور اچھی کام ہے، اس لیے آپ سے اس نے سفارش کی۔ حضرت یہودی نے انکار کیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، فی الصلح والاستقراض والہبۃ وعلامات النبوۃ مختصرا و مطولا۔ امام منذری کہتے ہیں کہ اس کو بخاری نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اس کی جو ہے وہ تخریج کی ہے۔ آخر کتاب الوصایا، کتاب الوصایا بھی ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کتاب الفرائض۔
باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، فرائض کی تعلیم کے بیان میں۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، جیسے حدائق حدیقہ کی جمع ہے۔ فریضہ فعیلہ مفروضہ کے معنی میں ہے، فرض سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے، اور قطع کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے فرضت لفلان ای قطعت له شیء من المال، میں نے اس کے لیے جو ہے وہ مال میں سے کسا جدا کیا۔ خطابی کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے وہ خصت الموارث باسم الفرائض من قوله نصیبا مفروضا، یہ جو موارث ہیں جو حصے میراث کے طور پہ بانٹے جاتے ہیں انہیں فرائض سے اور فریضے سے جو خاص کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کے قول نصیبا مفروضہ کی بنا پہ کیا گیا ہے۔ نصیبا مفروضہ کا مطلب ہے نصیبا مقدرا معلوما مقطوعا عن غیرہم، ایسا سا جو مقرر ہو شریعت کی طرف سے، معلوم ہو ہر ایک وارث کو، اور مقطوعا من غیرہم، اور دوسرے حصوں سے جدا کیا گیا ہو۔ تو مجھے فی التعلیم تو قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرخ قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم الثلاثه، یعنی وہ علم کہ جو علوم دین کی اصل اور جڑ ہے۔ یہاں پر لام عہد ذہنی کے لیے، یہ پاک کے ذہن مبارک کے اندر جو علم تھا اس سے مراد وہ علم کہ جو دین کی جڑ ہے۔ تین علم ہیں، وما سوا ذالک وہ فضل، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ فضل ہیں، وہ زائد ہیں، ان کی جو ہے وہ پہچان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آیت محکمہ، آیت محکمہ یہ جو منسوخ نہ ہو، اور محکم سے وہ بھی ہوتی ہے کہ جو صرف ایک ہی تعویل کا احتمال رکھتی ہے، اسے دوسرے معنی کی تعویل کا احتمال نہ رکھتی ہو۔ محکمہ سے مراد یا تو غیر منسوخ یا ما لا يحتمل الا تعویلا واحدا، او سنت قائمہ، یہ سنت قائمہ یعنی ثابتہ صحیحہ منقولہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سنت کہ وہ ثابت ہو، صحیح ہو اور آپ سے منقول ہو۔ او فریضۃ عادلہ، یا فریضہ عادلہ ہے۔ فتح الودود میں کہا گیا ہے کہ فریضہ سے مراد کل حکم من الاحکام، ہر احکام سے ہر ایسا حکم جس سے عدل حاصل ہو ورثہ کے درمیان تقسیم میں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فریضہ سے کل ما یجب العمل به، ہر وہ کام کے جس پر عمل واجب ہے اس سے مراد فریضہ ہے۔ اور عادلہ سے مراد مساویہ، بالکل مساوی ہو، جو قرآن و سنت سے لیا گیا ہو۔ اس حدیث کے اندر فرائض کے تعلم پر حث اور تقریر ہے۔ آیا محکمہ جو کتاب اللہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ احکام کی شرط ہے کہ وہ محکم ہو، اس لیے کہ بعض آیات تو وہ ہیں کہ جو منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اور سنت قائمہ سے مراد سنت ثابتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن مرویہ میں ہم تک پہنچی ہو۔ اور فریضہ عادلہ سے جو ہے وہ فتح الودود میں اس کے بارے میں بیان کر دیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ علامہ منذری کہتے ہیں کہ حدیث کو ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی، اور اس کی سند کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن ابن زیاد بن انم الافریقی ہیں۔ یہ وہ پہلے آدمی ہے کہ جو افریقہ میں اسلام کے آنے کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر وہاں پر جو افریقہ میں یہ اس کے قضاء کے والی بھی بنے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے بات بھی کی ہے۔ باب فی القلالة قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر انه سمع جابر يقول مرضت، کہتے میں بیمار ہوا، فاتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی پاک آئے، یعودنی میری عادت کر رہے تھے آپ، ہوا آپ اور ابو بکر ماشیین،
چلتے ہوئے آپ میرے پاس آئے. فقط اغمی علیہ تو مجھ پہ تو بے ہوشی تاری تھی. فلم اکلمہ تو میں نے آپ سے بات نہ کی. فتوضأ وصبہ علیہ آپ نے وضو کیا اور پانی مجھ پہ جو ہے وہ ڈھیلا، پانی مجھ پہ چھڑکا. فافقت تو مجھے افاقہ ہوا. تو میں نے عرض کی فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی ولی اخوات، میں اپنے مال میں کیا کروں اور میری بہنیں بھی ہیں. قال فنزلت آیت المیراث تو میراث کی آیت نازل ہوئی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے حضرت جابر کی اولاد نہیں تھی، نہ ان کا بیٹا تھا اور نہ ان کے والد تھے. اور یہ بھی روایت کی گئی عبداللہ ابن حرام جو جابر کے باپ تھے یہ احد کے دن قتل ہو گئے تھے. اور کلالہ کی جو آیت ہے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوئی تھی. یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ ساری آیت نازل ہوئی. یستفتونکم یستخبرونک فی الکلالۃ. استفساء کہتے ہیں طلب فتویٰ کو، شرعی مسئلہ پوچھنا. تو کلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، جس کا جو ہے وہ بیٹا نہ ہو اور نہ باپ ہو اور وہ کلالہ ہے اور اس کی بہن ہو. اب بہن سے ہو یا صرف باپ سے ہو تو اس کے لیے جو نصف ما ترک ہوتا ہے. اور پھر کلالہ کا جو حکم آ گیا، اس طرح بھائی کا بھی یہ حکم ہے. اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو اس کو آدھا ملتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یارثھا، یہ کلالہ جو ہے اپنی سے بھائی کا یا بہن کا وارث بنے گا، بہن کا. ان لم یکن لہا ولد اگر اس بہن کا بھی بیٹا شیٹا نہ ہو. اور اگر فین کان لہا ولد اگر بہن کا بیٹا ہو تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کے بہن بھائی جو ہے وہ ماں کی طرف سے تو ان کا فرض سدس ہوگا. اور اگر یہ دو بہنیں ہیں وہ ان کا رسنتئی نہیں یہ سے زیادہ ہیں، زیادہ جابر کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور وہ اپنی بہنیں چھوڑ کے مرے تھے، تو ان کے لیے 2 ثلث ہیں جو وہ چھوڑے، بھائی جو چھوڑے. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، اور امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، تخریج کی اس کی اپنی کتابوں کے اندر. باب ما جاء باب من كان ليس له ولد وله اخوات. اس آدمی کا باب کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، اولاد نہ ہو اور اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں ہوں. قال حدثنا سفيان بن ابي شيبه قال اخبرنا كثير بن هشام قال اخبرنا هشام يا ند السفاي عن ابي الزبير عن جابر ان قال اشتكيت اي مرضت میں بیمار ہوا وعندي 7 اخوات اور میری 7 بہنیں تھیں. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک داخل ہوئے. فنفخ فی وجہی میرے چہرے پہ آپ نے پھونکا. ففقت تو مجھے افاقہ ہو گیا. فقلت تو میں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ الا اوصی لی اخواتی بالثلث، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی بہنوں کے لیے ثلث یا ثلثین آتے ہیں بعض روایت میں اس کی وصیت نہ کروں؟ قال احسن آپ نے کہا اچھی بات ہے. قلت الشطر میں نے کہا آدھا. قال احسن کا اچھی بات ہے. ثم خرج وتركني پھر آپ نکلے اور مجھے چھوڑ دیا. فقال پھر آپ نے فرمایا یا جابر لا اراك میتا من وجهك هذا، تیرے اس در سے میں تجھے مرنے والا نہیں پا سمجھتا کہ تو مر جائے گا. وان اللہ قد انزل اللہ نے تحقیق نازل کر دیا حکم. فبین الذی لاخواتک تو اللہ نے وہ بیان کر دیا جو تیری بہنوں کے لیے. فجعل لهن ثلثین کے لیے ثلثین ٹھہرایا ہے.
قال وكان جابر يقول، جابر کہتے ہیں کہ انزلت فی هذه الآیہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. تو جابر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے سوال پہ نازل ہوئی ہے. یہ صحابہ کی شان تھی، ان کے مسائل کا جواب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ جایا کرتا تھا. قال حدثنا ابن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آیت نزلت فی الکلالۃ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کلالہ کے بارے میں، یہ آیت نازل ہوئی تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اس حدیث کے اندر ہے کہ جی آخری آیت یہ نازل ہوئی ہے. اور ابن عباس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فرماتے ہیں کہ آخر آیت نظرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا. ان کے درمیان تطبیق کیسے ممکن ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے درمیان تطبیق اس طرح ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ اکٹھی نازل ہوئی. تو جب اکٹھی نازل ہوئی تو پھر اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے دوسری آیتوں کی بھی نسبت آخر میں نازل ہوئی. ایک دوسری نسبت کریں تو ساتھ نازل ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ جو معادہ آیات ہیں ان کی نسبت سے یہ آخر میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ بھی احتمال ہے کہ آخریت سے مراد آیت نساء میں مقید ہے کہ جی میراث کے اندر جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے. باب جاء ما جاء فی میراث. اچھا ایک حدیث پچھلے بار گرا چکی ہے. قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال اخبرنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة. کہ اللہ کے رسول آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کلالہ ہے کیا؟ قال تجزئك آیت الصیف، سیف کی آیت آپ کو کافی ہے. اور اللہ کا قول ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ. قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع والدا ولا والدا. میں ابن اسحاق سے پوچھا، ابی اسحاق سے، کون ہے جو مرا اور اس نے نہ باپ چھوڑا نہ بیٹا؟ قال كذلك ظنوا انه كذلك. تو نے کہا ہاں جی ایسے ہی ہوا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے ہی ہے کہ اس کا بیٹا یا اولاد نہیں ہے. خطابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں دو آیتیں نازل کی. ایک تو سردی میں نازل کی اور وہ آیت ہے کہ جو سورہ نساء کی جو ہے وہ پہلی آیت ہے. سورہ نساء کے شروع میں جو آیت ہے جس میں اجمال ہے اور ابہام ہے، اور یہ معنی جو ہے وہ اپنے ظاہر سے واضح نہیں ہوتا اس کے ظاہر سے. پھر اللہ پاک نے دوسری آیت جو ہے وہ گرمیوں میں نازل کی اور وہ سورہ نساء کے آخر کے اندر وہ آیت ہے جس میں جو ہے وہ زیادتی بیان ہے، جو آیت شتا میں نہیں تھا، سردیوں والی آیت میں نہیں تھا. تو آپ نے جو ہے وہ سائل کو کلالہ کی مراد بتانے کے لیے دوسری آیت کی طرف جو ہے وہ پھیرا کہ وہ آیت دیکھ لو. کلالہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحابہ میں سے یہ کون تھا. تو یہ کہا کہ اکثر صحابہ جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کی نہ اولاد تھی نہ والد تھا. اور عمر بن خطاب سے اسی طرح کی بات جو نقل کی گئی ہے
اس روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ من قال ہوا من لا ولد له ولا يقال ان هذا آخر قولی. اس حدیث کو جو ہے وہ منذری نے اور منذری کہتے ہیں کہ حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے. باب ما جاء في میراث الصلب في میراث الصاب صلب. قال حدثنا عبد الله ابن عامر بن زرارة قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي كيس الأودج عن هذيل بن شرحبيل للأوزاعي أودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيع. ایک آدمی جو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا. فسألهما من ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم. تو ان دونوں سے اس نے جو ہے وہ سوال پوچھا بیٹی کے بارے میں اور پوتی کے بارے میں اور سگی بہن کے بارے میں. فقالت ان دونوں نے کہا لابنته النصف، بیٹی ایک ہے اس کے لیے نصف ہوگا. وللأخت من الأب والأم النصف، اور آدھا دوسری بہن کے لیے ہو جائے گا. ولم يورثا بنت الابن شيئا، اور پوتی کو جو کچھ بھی انہوں نے وارث نہ بنایا. کیونکہ بیٹی کی موجودگی میں پوتیاں جو ہے محروم ہوتی ہیں. تو وات ابن مسعود فإنه سيتابعنا، اب پھر کہا کہ جاؤ ابن مسعود کے پاس تو وہ ہماری ہی اتباع کرے گا. فاتا اور رجل، آدمی ان کے پاس آ گیا. ان سے پوچھا واخبرہ بقولہما، اور ان کے قول کو بھی اس نے بیان کر دیا. فقال لقد ضللت اذن وما انا من المهتدین، تب تمہیں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا. ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی بات کو کیوں لے کے چلوں، میں تو یہ پاک کے فیصلے پہ بات کروں گا. لابنتی نصف، بیٹے کے لیے جو ہے وہ نصف ہے. ولابنۃ الابن سهم تکملۃ ثلثین، اور ثلثین کو پورا کرنے کے لیے جو چھٹا حصہ رہتا ہے وہ پوتی کا ہے. ما بقی فللأخت من الاب، تو بہن جو ہے میت کی وہ اسبا ہے، تو اسبا بغیر ہی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ باقی جو بچے کو اس کے لیے ہوگا. تیسرا حصہ دوسرا سے ہوگا اور تیسرا اس کو مل جائے گا. اس لیے کہ یعنی اگر میں نے دونوں کی موافقت کی تو اور میں نے جو ہے وہ پوتی کی حرمان کی بات کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اس مسئلے میں، کیونکہ اس کا تو چھٹا سا بنتا ہے ثلثین کو پورا کرنے کے لیے. بنات کے ساتھ بہنیں جاسپہ بن جاتی ہیں. بنات کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اصل میں 2 ثلث ہوتا ہے، اور بنت جو ایک تھی اس نے نصف لیا ہے، باقی جو ہے اس کا چھٹا سا بچتا ہے بنات کے حق میں سے، تو وہ بنت الابن کو مل جائے گا ثلثان پورا کرنے کے لیے، اور جو باقی بچے گا عصبہ ہونے کی بنا پر وہ میت کی بہن کو مل جائے گا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اخوات جو ہیں وہ بنات کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں، اور یہ صحابہ کی جماعت اور تابعین اور بہت سے فقہا کا قول ہے، سوائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ عام صحابہ کی مخالفت کی اس بات میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی مر جائے اور وہ بیٹی چھوڑے اور ایک بہن چھوڑے جو ماں باپ شریک ہو تو نصف جو ہے وہ بیٹی کا ہوگا اور بہن کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے کی ہے، اور بخاری کا حدیث میں جو ہے وہ سلمان بن ربیع کا ذکر نہیں ہے. نسائی نے اس کو 2 سندوں سے ذکر کیا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا.
إلا البلاغ.